السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر ہم دین اسلام کی عبادات پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عبادت میں انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن۔ کچھ مخصوص اعمال ادا کرنے ہوتے ہیں۔ دیر آر سم اسپیسیفک ایکشنز۔ آپ نماز کو دیکھیے، نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قرات ہے، ذکر اور دعا اس میں شامل ہے۔ زکوٰۃ میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ حج و عمرہ میں ایک طویل سفر کر کے بیت اللہ پہنچنا اور وہاں مناسک و حج و عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ قربانی میں جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، لیکن روزہ ان تمام عبادات سے مختلف ہے۔ یہ واحد عبادت ہے جس میں کچھ کرنے کے بجائے کچھ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حیرت کی بات ہے نا؟ آپ نماز میں دیکھیے ایکشن ہے، زکوٰۃ میں ایکشن ہے، حج میں ایکشن ہے، قربانی میں ایکشن ہے، مگر روزہ میں کوئی ظاہری عمل نہیں ہے، کوئی مخصوص ذکر نہیں، کوئی مخصوص حرکت نہیں، نہ مسجد میں قیام، نہ صدقہ و خیرات، نہ طواف، نہ دعا، نہ قربانی، بلکہ صرف رک جانا ہے۔ یہاں رکنا حقیقت میں ایک بہت بڑی ٹریننگ ہے۔ ہم سب اپنی بنیادی ضرورت، بیسک نیڈس یعنی کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ اپنی سب سے بنیادی ضرورت، بیسک ڈیزائر جو ہے، یعنی لسٹ اینڈ سیکسول ڈیزائر، اس سے رک جاتے ہیں۔ یہی ٹھہر جانا، اسٹاپنگ، اصل عبادت ہے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں صبر کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس راستے کھلے ہوں، جب وہ ہر طرف جا سکتا ہو، جب اس کے پاس اختیار ہو کہ وہ جو چاہے کرے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو روک لے، تو یہی سب سے عظیم امتحان ہے۔ صبر محض ایک عمل نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی طاقت ہے، اسپریچول اسٹرینتھ ہے، جو انسان کو ہر طرح کی آزمائش میں استقامت عطا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ بے حساب اجر در حقیقت انفینٹ ریوارڈ ہے، جو کسی مخصوص تعداد میں قید نہیں ہے۔ یعنی عام نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، لیکن صبر ایسا عمل ہے جس کی جزا انلمیٹڈ ہے۔ اسی حقیقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، ان ربکم یقول کل حسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف والصوم لی وانا اجزی بہ۔ تمہارا رب فرماتا ہے، باقی تمام نیک اعمال کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ The important thing here is that روزہ صرف عبادت نہیں بلکہ پیشنس ٹریننگ ہے۔ روزہ ہمیں اللہ کے لیے بھوک، پیاس اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کا درس دیتا ہے۔ گویا روزہ صبر علی الطاعہ یعنی اللہ کی اطاعت پر صبر کی ایک عملی پریکٹس یعنی پریکٹیکل ایکسرسائز ہے۔ یہ اب یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن مجید نے اس سوال کا سیدھا سا جواب دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ایک مختصر لیکن پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے جو روزے کی بنیادی مقصد کو واضح کر دیتا ہے کہ دراصل روزہ صبر اور تقوی کی عملی تربیت، پریکٹیکل ٹریننگ ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان ڈیفیکلٹیز اور چیلنجز کے باوجود صحیح راستے پر ثابت قدم رہے، یعنی چاہے حالات مشکل ہوں، خواہشات بھڑک رہی ہوں، لیکن بندہ اپنے رب کے حکم سے نہ ہٹے۔ اور تقوی یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچے، ہر حال میں خدا کی نافرمانی سے دور رہے۔ گویا تقوی ایک شیلڈ ہے جو بندے کو گناہ سے دور رکھتی ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے
اپنی سب سے بڑی ضروریات کھانا پینا اور سب سے بڑی خواہش یعنی سیکسول ڈیزائر چھوڑ سکتے ہیں تو پھر باقی چیزیں چھوڑنا کتنا آسان ہوگا۔ اگر روزہ ہمیں حرام کھانے سے روک سکتا ہے تو جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، فحاشی دیکھنے، ظلم کرنے سے کیوں نہیں روک سکتا؟ یہی وہ اسپرٹ آف فاسٹنگ ہے جو ہمیں باقی زندگی میں خدا کی نافرمانی سے بچنے کی تربیت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ 720 گھنٹے کی ایک ایسی ٹریننگ ہے جو اگر اویئرنیس کے ساتھ رکھی جائے تو پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ روزہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ جنت میں جانے کا ایک خاص راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہوگا جس کا نام باب الریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی گزریں گے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں 2 ہی اعمال ایسے ہیں جنہیں جنت کی گارنٹی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے تقوی۔ اور روزہ ان دونوں چیزوں کا آپ دیکھیے پرفیکٹ کمبینیشن ہے۔ سو اٹ شوڈ بی ریمبرڈ دیٹ روزہ صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے دل، دماغ اور روح کی ایک نئی تربیت ہے۔ یہ روزہ ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، یہ ہمیں پیشنس کی طاقت دیتا ہے اور تقوی کی راہ پر چلاتا ہے۔ یہ صرف ایک ریچول نہیں ہے بلکہ ڈیپ اسپریچول ٹریننگ ہے جو انسان کے مائنڈ، سول اینڈ باڈی کو ایک ڈسپلن دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے روزے کے ذریعے صبر سیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب اجر دے گا، اور اگر آپ نے روزے سے تقوی حاصل کر لیا ہے، تقوی کی روش پر قائم ہو گئے ہیں، تو پھر جنت آپ کی منزل ہے۔ اس لیے اس رمضان میں روزے کو رسمی عبادت نہ بنائیں بلکہ اسے اپنی پوری زندگی کے لیے ایک نیا آغاز، ایک نیو بگننگ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں کو سمجھنے، صبر و تقوی کی روح کو اپنانے اور روزے کو اپنی زندگی کا ٹرینر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔